دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں بھائی. اتنی جلدی آپ نہ کسی کے اچھا ہونے کا فیصلہ کرو نہ کسی کے برا ہونے کا. یہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے. انسان کا اچھا ہونا بہت مشکل سے اچھا بنتا ہے, خدا کی قسم انسان. اس لیے کوئی میری تعریف کرتا ہے نا میرے منہ پہ آپ بہت اچھے, میں الحمدللہ متاثر اس لیے نہیں ہوتا کہ بھائی آزمائش میں پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. ہم نے بڑے بڑے خاندانی لوگ دیکھے ہیں کہ چاروں طرف سے حصار میں آ گئے, بس اب گئے. اللہ نے فرمایا انسان جلد باز ہے, جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جزوعا یہ صبر سے کام نہیں لیتا, فوراً افرا تفری, ہلڑ بازی, ہو ہا, شور شرابہ, فوراً فیصلے. تو یہ خصلت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. انسان کو میچور ہونا چاہیے, بالکل کبھی جذباتی نہ ہو, کسی سیاسی نعرے سے جذباتی نہ ہو, کسی سیاسی تقریر سے کبھی جلدی متاثر نہ ہو. ہم بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں. کسی نے ایک دھواں دار یوں ٹھش ٹھش اچھی باتیں کر لیں, یار اس جیسا نیک آدمی دنیا میں ہے ہی نہیں. کسی نے کوئی دو تھوڑی سی غلطی ہو گئی اس سے, تو اس سے برا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. بھائی اتنی جلدی آپ نہ کسی کے اچھا ہونے کا فیصلہ کرو نہ کسی کے برا ہونے کا. غالباً حضرت عمر کا قول ہے کہ کسی نے ان کے سامنے تعریف کی کہ فلاں بہت اچھا ہے, تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نے کبھی سفر کیا ان کے ساتھ؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا پھر کیسے فیصلہ کر لیا بھائی؟ سفر میں ہوتا ہے کیا, ٹینشنیں آتی ہیں, ٹینشنیں آتی ہیں. تو جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو ٹینشن میں رکھ کے اپنے دوست کو اور ہم سفر کو سہولت دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں میں ٹینشن اٹھا لیتا ہوں, اس کو اچھی سیٹ دے دو. میں ٹینشن اٹھا لیتا ہوں, میں بعد میں واش روم چلا جاؤں گا, پہلے آپ. اللہ یہ کہ بہت خطرناک قسم کا کوئی معاملہ ہو ایک الگ بات. میں بعد میں پانی پی لوں گا, پہلے آپ. میں نے بچپن میں ایک کتاب پڑھی تھی, اس میں ایک واقعہ تھا. کسی ملک سے نا کسی نے اپنی آپ بیتی لکھی تھی, سچا واقعہ تھا وہ. کوئی فوجی کسی جنگ میں قید ہو گئے تھے تو بھاگ کے آئے تھے, یہ ان کا واقعہ. اس نے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ واقعہ لکھا کہ ہم کسی, میں ملک کا نام نہیں لوں گا تاکہ لوگ زیادہ اس میں نہ جائیں. انہوں نے کہا ہوا یہ تھا کہ ہم کچھ لوگ جیل میں تھے, کئی سالوں سے قید تھے, تو ہم نے جیل میں سرنگ بنانا شروع کی. سرنگ بنا کے نا, سرنگوں سے لوگ نکل آتے ہیں نا بعض دفعہ, جیل میں لمبی سرنگ کھودتے ہیں اور پھر جیل سے بھاگ جاتے ہیں. بہت مشکل کام تھا, سب ساتھیوں نے مل کے کیا. تو کہتے ہیں جب بھاگنے کا ٹائم آیا نا کہ پہلے کون نکلے گا یہاں سے, تو یہ بڑی آزمائش کا وقت تھا, کیونکہ اس میں خطرہ یہ تھا کہ 2-3 جب بھاگیں گے تو باقیوں کا کے بارے میں تھوڑا سیکیور ہو جاتا ہے. پہلے یہ کیمرے ویمرے کا اتنا رواج نہیں تھا. تو کہہ رہے ہیں ہمارے جیل کے جو قیدی ساتھی تھے نا, سب فوجی تھے, وہ کہہ رہے ہیں ان کا خاندانی ہونا, اس سے آپ اندازہ لگاؤ. اس قیدی نے خود لکھا جو چھوٹ کے آیا تھا کہ وہ سب ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے تھے. خدا کی قسم جیل میں 2 دن گزارنا بھی عذاب کا کام ہے, جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پہ انسان کے پہلے آپ چلے جاؤ. بہت دل گردے کا کام ہے یہ کہ اپنے دوستوں کو ترجیح دو کہ کوئی بات نہیں. تو کہہ رہے ہیں ہمارے سب دوستوں نے کیا ایکا کیا, پہلے آپ جاؤ پہلے آپ جاؤ. تو کہہ رہے پھر اصرار کیا, تو ہم 3 پرانے تھے, تو پھر 3 آدمی نکل کے باہر آئے. پھر وہ 3 ہی کامیاب ہوئے, باقیوں کا پتہ چل گیا تھا, پھر وہ نہیں جا سکے. انہوں نے کہا جب ہم جیل سے باہر آئے ہیں نا تو ہماری خوشی کا یہ عالم تھا, چھوٹ گئے نا, کہ ایسے ہم خوشی میں پاگل ہو گئے تھے کہ کپڑے اتار کے ایک دوسرے پہ پیشاب کر رہے تھے ہم. یعنی ہے تو یہ عجیب سی بات, لیکن ایسے باولے ہو گئے تھے ہم خوشی میں. یعنی خوشی کا یہ عالم تھا کہ ہم ایسے اٹھا کے نا پیشاب مار رہے ہیں, دھارے مار رہے ہیں. اس نے اپنی آپ بیتی لکھی. میں نے بہت پہلے یہ واقعہ پڑھا تھا, 6 یا 7 کلاس میں ہوں گا, لیکن اس واقعے کا نا یہ پہلو مجھے یاد رہ گیا. پیشاب والا نہیں, اصل پہلو کیا کہ یار یہ بڑے دل گردے کا کام ہے. اس مصیبت میں انسان کہے نہیں میں پہلے نہیں بھائی. ایسے موقع پہ انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کا بچہ ہے یا نہیں ہے. بھائی وہ بھی تمہاری جیسے مٹی کے بنے ہوئے ہیں, تم کیوں پہلے,
تم کس خوشی میں؟ یا تو قرآن اندازی کرو، قرآن اندازی کرو بھائی. ایسے موقع پہ ہر آدمی کیا کہے گا؟ یار میں زیادہ ضروری ہے، میرے 18 ہیں یا میرے 16 ہیں، ٹھیک ہے نا، میں مجھے زیادہ. ہر آدمی اپنے دلائل دے رہا ہوگا نا. یہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے. انسان کا اچھا ہونا بہت مشکل سے اچھا بنتا ہے، خدا کی قسم انسان. اور تمام پیغمبر یہی دعوت لے کر آئے ہیں، اچھے بن جاؤ اندر سے. اوپر سے یہ میرا گیٹ اپ کتنا خوبصورت سا گیٹ اپ ہے، پگڑی داڑھی، یہ بہت آسان ہے. یہ آپ 4 مہینے لگاؤ، سب ٹوپی پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ. اس لیے کوئی میری تعریف کرتا ہے نا میرے منہ پہ، آپ بہت اچھے، میں الحمدللہ متاثر اس لیے نہیں ہوتا کہ بھائی آزمائش میں پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. اور بھی میرے پاس آزمائشوں کے بہت واقعات ہیں، کبھی چھاؤں میں ملو گے تو بتاؤں گا. ہر واقعہ ممبر پہ بتانے کا نہیں ہوتا. ہم نے بڑے بڑے خاندانی لوگ دیکھے ہیں کہ چاروں طرف سے حصار میں آ گئے، بس اب گئے. ہر آدمی کی کوشش ہے میں نکلوں، ہر آدمی کی کوشش کیا ہے؟ میں نکلوں. اور کر بھی رہا ہے. کمانڈر کہہ رہا ہے کہ میں آخر میں جاؤں گا، پہلے ان سب کو نکالو، اپنی جان ہتھیلی پر رکھوں گا میں. جو بڑا ہے وہ کہہ رہا ہے میں مر جاؤں، میں آخر میں، پہلے میرے ماتحت وہ نکلیں گے. تو خاندانی ہونا، تبھی یہ شعر یاد کر لو، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل کو دل بنانا دنیا کا سب سے مشکل کام. جب چیزوں کو رگڑتے ہیں تو صاف ہوتی ہے نا، زنگ اترتا ہے. آپ تلوار کو زمین پہ رگڑو، صاف ہوگی، زنگ اترے گا، چمک پیدا ہوگی. ایسا ہی شاعر کہتا ہے دل میں زنگ ہے دنیا مردار کی محبت، ہوس، لالچ، میں بس ہر آدمی چاہتا ہے میں سپیریئر بن جاؤں. تو وہ کہتے ہیں دل پہ جب خواہشات کی قربانی کے رگڑے لگتے ہیں نا، رگڑے، تو پھر چمکتا ہے یہ. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ چمکتا. اور انسان اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دے، یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھے، اور جب تک اس کا اللہ پہ اعتماد اور ریلیشن مضبوط نہ ہو. اس کو پتا ہو کہ بچانے والا بھی اللہ اور مصیبت دینے والا بھی اللہ. تو میں اللہ کے خزانوں سے حرام طریقہ تو دور کی بات، غیر اخلاقی طریقوں سے بھی نہ عزت حاصل کروں گا نہ دولت. کوئی غیر اخلاقی طریقہ نہیں اختیار کروں گا جس سے میں اللہ کے خزانے سے کچھ لینے کی کوشش کروں. دیکھو اسباب ہم نے اختیار کرنے ہیں. اب ان قیدیوں کو جیل سے بھاگنا تھا، بھاگنا کی کوشش کی انہوں نے، سرنگیں کھودی، بہترین کام، سب نے مل کے کھودی. اب پہلے کون بھاگے گا؟ اگر وہ نہ کھوتے تو اس کا مطلب آزادی کے اسباب ہی اختیار نہیں کر رہے. یہ غلط ہو جاتا. اسباب اختیار کر لیے. اب یہ غیر اخلاقی ہے کہ میں پہلے. بھائی سب نے مل کے کھودی، آپ کیوں پہلے؟ وہ کہہ گئے ہٹ پیچھے، میں پہلے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ غیر اخلاقی. یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے. اللہ دیکھ رہا ہے اوپر. تو غیر اخلاقی طریقہ اختیار نہ کرو، عزت حاصل کرنے کا بھی اور پیسہ حاصل کرنے کا بھی. اللہ پہ چھوڑ دو. اور آپ کو پتا ہے اللہ غیب سے اسباب پیدا کرتا ہے. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں نا، پیسہ کمانے کے بھی کچھ طریقے جائز ہیں مگر غیر اخلاقی ہیں. آپ دکان کھول کے بیٹھ گئے، ہوٹل کھول کے بیٹھ گئے، اچھی بات ہے. آپ ریسیپشن پہ اچھا سا کوئی خوبصورت سا انسان بٹھا دو جو لوگوں سے تمیز سے بات کرے، بدتمیزی سے بات نہ کرے. کوئی آ کے آپ سے پوچھ رہے کیا کیا ہے تو آپ بولو سر بیٹھیے ہم بتاتے ہیں کیا کیا ہے. اس کو پورا گردان یاد ہو. وہ ہے نا ونڈا گریوی پوری پاڑا پڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو ساری سیٹ اپ بنا لیا آپ نے. اب اس کے بعد گاڑیوں پہ آگے راستے روک روک کے لوگوں کو روکنا، آئیے سر کائنڈلی. ابے بھائی تو ہٹ سائڈ پہ گاڑی لگے گی. کئی دفعہ ڈرائیونگ کے دوران یہ ہوتا ہے، آپ جا رہے ہو نا، ہوٹل والا سامنے آیا ہوا ہوتا ہے، بھائی ٹکر لگے گی، تم جانے دو، کیوں روک رہے ہو، ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہو. یہ ناجائز نہیں ہے لیکن ہوس غیر اخلاقی طریقہ ہے. آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب آرام سے بیٹھ جاؤ. جو آپ کی مقدر کی روزی ہوگی اللہ ادھر ہی پہنچا دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ، بمطابق 17 ربیع الاول
1446 ہجری ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 165 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس پورا تھدا پہنچ چکا ہے. کوشش کریں گے اسے ہم کور کریں انشاءاللہ تعالی بعد میں. لیکن کچھ کرنٹ افیئرز اس دفعہ تو تقریباً 8 کے قریب کرنٹ افیئرز تھے جو ڈسکس کرنے والے ہیں. مطلب یہ کہ 10 گھنٹے کی یہ مجلس ہو جاتی. تو میں نے برین سٹارمنگ کرنے کے بعد 2 ٹاپکس فائنل کیے ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے کرنٹ افیئر کے طور پر, اور بقیہ کے ٹاپکس انشاءاللہ نیکسٹ ویکس میں ڈسکس کر لیں گے. ایک تو کرنٹ افیئر مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی سے متعلق ہے جو کریٹیکل ہے, آج ڈسکس کرنا ضروری ہے. دوسرا مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی نے بال لگوا لیے ہیں اور مصیبت ہماری جان کو پڑ گئی ہے, تو میں چاہ رہا ہوں اسے بھی ڈسکس کر لوں. اس کے علاوہ کافی سارے ٹاپکس تھے. پچھلے دنوں چند بریلویوں نے مسجد نبی شریف کی بے حرمتی کی, وہاں پہ نعرہ بازی کی, اسے بھی میں نے ٹاپک بنانا ہے, لیکن وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ویسے سبز پگڑی میں نے اسی لیے پہنی تھی, لیکن ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر سبز پگڑی پہن لیں گے. اور باپا جانی کے ایک فرنٹ مین ہیں ان کے جو مفتی, انہوں نے بھی میرے حوالے سے کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں, وہ کافی عرصے سے جمع ہوئی ہیں. اس ہفتے ایک اور سٹیٹمنٹ آئی ہے, اس کو بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک ڈسکس کریں گے. اور یہ جو پیجرز والا اٹیک ہوا ہے لبنان کے اوپر, مبینہ طور پر اسرائیل کی طرف اسے منسوب کیا جا رہا ہے, اس پہ بھی میں نے کریٹیکل ڈسکشن کرنی ہے, لیکن وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے. اس ویک تو ہماری زندگی موت کا مسئلہ یہ والا ایشو ہے, اسپیسیفکلی مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی سے متعلق, جو دیوبندی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ, لیکن اس وقت حقیقت بات ہے کہ ان کی لائف رسک کے اوپر ہے, اور وہ دہشت گرد قسم کے مولوی جن کا کام ہی یہ ہے کہ توہین مذہب کی آڑ میں لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے قتل کر دیا جائے. اس ویک میں آپ 2 بڑے واقعے پچھلے 2 ویکس کے اندر آبزرو کر چکے ہیں. ایک کوئٹہ کے اندر ایک پولیس والے نے نمک حرامی کی اپنی ڈیوٹی کے ساتھ, اور جس شخص پر الزام تھا وہ الزام ثابت ہونے سے پہلے, جو کہ جوڈیشری کا کام تھا, اسے قتل کر دیا. اور ابھی تو خبریں سننے کو آئی ہیں کہ جرگے کے ذریعے اپنی معافی بھی کروا لی ہے اس نے. اور یہ تو کوئٹہ کا واقعہ تھا بلوچستان میں. سندھ میں بھی ایک واقعہ عمر کوٹ میں رپورٹ ہوا, جہاں 18 گریڈ کے ایک آفیسر تھے ڈاکٹر, جن کا فیس بک کچھ عرصے سے ہیک ہوا تھا, جس پہ کچھ گستاخانہ قسم کی پوسٹ لگی. اس بیچارے نے خود کہا کہ بھائی یہ میری پوسٹ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اسے مبینہ پولیس مقابلے میں قتل کر کے اس کی لاش کو بھی آگ لگا دی گئی. وہ آپ کے سامنے. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویک کوشش کروں گا اسے بھی ٹاپک بناؤں. اس پورے سینیریو کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر الزام لگنا, یہ سیدھا سیدھا ان کے قتل کا فتویٰ جاری ہونے کے مترادف ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو چشتی رسول اللہ پارٹی ہے, TLP والے, جن کے دھرنے صرف قادیانیوں کے خلاف ہیں, چشتی رسول اللہ والی کتابیں وہیں سے پرنٹ ہوتی ہیں جہاں سے وہ لاہور سے دھرنا لے کے نکلتے ہیں, لیکن کبھی ان کی دکانوں کے باہر آپ کو یہ دھرنا دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ یہ ان کے گھر کی بات ہے. تو یہ جو چشتی رسول اللہ پارٹی ہے, TLP والے, انہیں ایک اچھا موقع مل گیا دیوبندیوں سے اپنا پرانا غصہ اتارنے کا, اور انہوں نے ٹویٹر کے اوپر بھی ٹرینڈ چلانا شروع کر دیا, اور مختلف پوسٹیں بھی لگائیں, مختلف علماء نے بھی تقریریں ریکارڈ کی. اب وہ خطرناک بات بھی آپ یاد رکھیے گا کہ ان کے نزدیک تو توبہ قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ بندے کو مار نہ دیا جائے. تو یہ توبہ یا رجوع ریکارڈ کروانا یہ ان مسلمانوں کے لیے جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں. جو بابوں کے ماننے والے ہیں وہ تو اپنے مولویوں کے اور بابوں کے پیچھے چلتے ہیں,
सीधी सी बात है। इसलिए मैं तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब को ये मशवरा दूंगा, आजकल वो किसी फॉरेन टूर पे हैं, गालिबन कनाडा गए हैं, तो कुछ अरसा वहीं रहे, सीधी सी बात है। उसकी वजह यह है कि जुनैद जमशेद साहब ने कुछ भी नहीं किया था, उनकी जिंदगी इन्होंने अजीरन बना दी थी। एयरपोर्ट के ऊपर भी उन पर अटैक हुआ, वो तो अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया, अदरवाइज उन्हें भी शहीद कर देना था। तारिक मसूद साहब का जो जुर्म है वो उनसे बहुत बड़ा है और इसमें कोई शक नहीं है कि उनसे गुस्ताखी हुई है। हमारा मौकिफ यह है कि अनजाने में हुई सबकत लिसानी है, स्लिप ऑफ टंग है, और जब उनकी तवज्जो दिलाई गई तो उन्होंने माजरत भी रिकॉर्ड करवा दी। उसमें उन्होंने कहा मैं रुजू करता हूं, अगरचे वो रुजू हमारे उलमा को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उनका मौकिफ यह है कि गैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए, अगर मगर के जरिए नहीं। तो मेरे ख्याल है मुफ्ती साहब को इस किस्म की भी एक माफी वीडियो में रिकॉर्ड करवा देनी चाहिए, अदरवाइज इन्होंने पीछे नहीं हटना। वैसे तो चांस है कि अभी भी पीछे ना हटें, लेकिन जब इनकी मुंह बोली आप ख्वाहिश पूरी कर देंगे तो फिर इनके पास कोई अखलाकी जवाज नहीं रहेगा। बहरहाल अब पूरी जिंदगी इनकी इस एतबार से तो वनरेबल है, क्योंकि जो लोग दहशतगर्द मौलवियों के तरबियत याफ्ता हैं वो तो इनकी ताक में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जन्नत में पहुंचने के लिए आसान जरिया इसी को बनाना है। और कोई नेकी का काम उन्होंने किया या नहीं किया, अपने ज़ोम में उन्होंने ये नेकी का काम करके जन्नत कमानी है। तो तारिक मसूद साहब के लिए मेरी रिक्वेस्ट यही है कि एक तो 2-3 महीने के लिए भी जहां हैं दूसरे मुल्क में वहीं रहें। नंबर 2, गैर मशरूत मुआफी की एक वीडियो अपलोड करें, क्योंकि उनके अपने मकब फिक्र के भी बड़े बड़े उलमा उन्हें कंडेम कर रहे हैं, उतने सख्त अंदाज में नहीं, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये माना है कि ये गुस्ताखी हुई है। रहे बरेलवी हजरात, तो वो तो मौके की तलाश में थे, और मैं पर्सनली काफी ज्यादा फिक्रमंद हूं इस हवाले से। इसलिए आप देखें कि जैसे ही उनकी रुजू की वीडियो आई, सबसे पहले मैंने उसके नीचे कमेंट्स किए, उसे अपने ऑफिशियल पेज से शेयर करवाया कि कहीं शैतान हमारे स्टूडेंट्स में से किसी को बहका ना दे और वो किसी ऐसे ट्रेंड का हिस्सा बन जाए जिसमें एक मुसलमान की लाइफ वनरेबल कर दी जाए। अगरचे उनसे मिस हैंडलिंग हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब उन्होंने रुजू रिकॉर्ड करवा दिया, माजरत कर ली, तो अब इस मामले को ठप कर देना चाहिए। अगर वो रुजू ना भी रिकॉर्ड करवाते तब भी हमने इस किस्म की कोई हरकत नहीं करनी कि किसी के कत्ल के ऊपर उभारा जाए या उसके ऊपर इस किस्म का इल्जाम लगाया जाए कि उसकी जिंदगी, उसकी फैमिली की जिंदगी मुश्किल हो जाए। दावत तौबा ही पेश की जाएगी, और अगर इख्तलाफ इस नोयत का होगा तो कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा FIRs के जरिए। सीधी सी बात है, कानून को खुद हाथ में लेना यह इतना खतरनाक खेल है कि इसके जरिए कोई शख्स अपनी जाती दुश्मनी भी निभा सकता है, जो अक्सर होता है। इसलिए मैंने फौरन उसे शेयर किया, कमेंट्स कर दिए, ताकि ये मामला एटलीस्ट हमारे हवाले से तो ठप हो जाए, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर दावत व तबलीग के हवाले से जो लीडिंग प्लेटफॉर्म है वो हमारा ही है। इसलिए मुझे खतरा था कि कोई शैतान के बहकावे में आके गुस्सा निकालने की कोशिश न करे खामखा। हमारा उनसे इल्मी इख्तलाफ है, बुनियादी अकायद के ऊपर इख्तलाफ है, उसमें कोई शक नहीं है, और वक्तन फक्तन वो हम हाईलाइट करते रहते हैं, उनकी गलतियां भी, उनके बुजुर्गों की भी, चाहे उनको बुरा लगे, लेकिन ये तो हमारे काम का हिस्सा है। सिर्फ अमर बिल मारूफ नहीं करना, नही अनिल मुनकर भी करना है इंशाअल्लाह ताला। तो ये जो उनकी वीडियो है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, कुछ उसके शॉर्ट्स करीब वाले भी अवेलेबल है। जिसके ऊपर ज्यादा हंगामा खड़ा किया है वो पीछे से किसी ने अपने मोबाइल में बनाई हुई है और उसे अपलोड कर दिया। जाहिर है वो तकरीर कर रहे थे तो अपलोड ही होनी थी। उस तकरीर के बाद भी वहां बैठे हुए लोगों ने उनका अलग से एक इंटरव्यू किया इसी बात के ऊपर। वहां बैठे हुए लोगों